بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، ایک اور چھوٹی سی لیکن بہت اہم بات کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ حضرات، اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ اسے K2 کا پہاڑ سر کرنا ہے، اسے جا کر اسے وہاں پر اپنے ملک کا اپنا جھنڈا گاڑنا ہے اور اس پہ اپنی اس کو فتح کر لینے کی یا اسے سر کر لینے کی جو مہم ہے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو ایسے شخص کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا جس دن اس نے ارادہ کیا بس وہ اگلے دن صبح ٹکٹ حاصل کرے اور بیس کیمپ پہنچ جائے اور وہاں سے ایک خاص طرح کا لباس لے اور پہاڑ پر چڑھنا شروع ہو جائے تو کیا وہ چوٹی تک پہنچ جائے گا، چوٹی سر کر لے گا، کامیاب ہو جائے گا؟ کیا اسی طرح کوہ کامیاب ہوتے ہیں؟ جی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے گا تو اسے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کی صحت، اس کے پاس موجود ریسورسز، اس کے پاس موجود وسائل، یہ سب اس کے لیے فیوریبل ہیں۔ کیا وہاں کا موسم اس کے لیے فیوریبل ہے؟ کیا وہ وہاں جائے گا تو ان دنوں میں پہاڑ کی چوٹی سر کر لینا موسم کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ممکن ہے؟ گائیڈ اسے کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے کتنی ایکسرسائز اور کتنی توانائی کے بعد وہ خود کو پریپیئر کر سکتا ہے؟ اگر اس کا ارادہ بہت مضبوط ہوگا تو بھی اسے ایک طویل عرصہ اس کی تیاری میں لگے گا۔ اس کے لیے خود کو فزیکلی فٹ کرے گا، پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جو خاص طرح کے لباس اور جوتے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ حاصل کرے گا، وہ فراہم کرے گا، اور اس کے بعد پھر کوشش کرنے کے بعد ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد وہ اس قابل ہوگا، پھر وہ وہاں بیس کیمپ میں پہنچے گا۔ اور اکثر ایسا ہوگا کہ وہ وہاں پہنچے گا بھی تو ایک برف کا طوفان اس کا منتظر ہوگا اور وہ پہاڑ کو پر چڑھے بغیر اسے واپس آنا پڑے گا۔ پھر اگر اس کے اندر ہمت اور حوصلہ اور اپنے مقصد کی لگن بہت شدید اور بہت بھرپور طور پر موجود ہوگی تو وہ اگلے سال اگلے سوٹیبل موسم کے اندر پھر دوبارہ وہاں جائے گا اور اسے فتح کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرات گرامی، زندگی کے بھی جو مقاصد ہیں، جو ٹارگٹس اور جو اہداف ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہماری اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور ہماری اپنی کلیکٹیو لائف میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، بحیثیت کمیونٹی بھی، بحیثیت قوم بھی، وہ محض ارادے سے پورے نہیں کیے جا سکتے۔ ان ٹارگٹس کو محض ارادوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی، میں اگر یہ کہوں تو شاید کچھ غلط نہ ہوگا کہ محض ارادے سے اور محض خواہش سے تو ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا جا سکتا۔ ایک گلاس پانی پینے کے لیے بھی کچھ ایفرٹ اور کچھ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو زندگی میں جن لوگوں کے سامنے بڑے ٹارگٹس اور اہداف ہوں، ان کو اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ باغ لگانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس کے لیے باغ کانفرنس منعقد نہیں کی جائے گی۔ اس کے لیے بیج حاصل کیا جائے گا، زمین حاصل کی جائے گی، اسے نرم کیا جائے گا، اس کی زرخیزی اس کے اندر پیدا کی جائے گی، کھاد ڈالی جائے گی، اور ایک طویل عرصے کی محنت کے بعد وہ بیج ایک ننھے سے پودے کی شکل اختیار کرے گا، اور پھر وہ ننھا سا پودا ایک درخت بنے گا اور برسوں بعد وہ درخت پھل دے گا۔ حضرات گرامی، خوش فہمی کی غذا سے پیٹ نہیں بھرتا، نہ ہی جسم میں خون پیدا ہوتا۔ حضرات گرامی، مطالبہ، احتجاج اور مانگنے والی چیزیں اس وقت تک ناکام رہتی ہیں جب تک منوانے کی قوت آپ کے پاس موجود نہ ہو، جب تک آپ نے منوانے کے لیے پوری تیاری نہ کر لی۔ عملی نتائج ہمیشہ عملی کاموں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، زبانی دعووں اور نعروں سے پیدا نہیں ہوتے۔ الفاظ کی کھیتی سے عمل کی فصل نہیں کاٹی جا سکتی۔ یقین کیجئے، الفاظ کی کھیتی سے عمل کی فصل نہیں کاٹی جا سکتی۔
बीज से शुरू करके तो दरख्त पर पहुंचा जा सकता है हजरात, लेकिन दरख्त से शुरू करके दरख्त पर नहीं पहुंचा जा सकता। आपको कहीं से स्टार्ट लेना होगा, कुछ वाज़े क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर टारगेट्स तय करने होंगे अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। वो लोग जो इस कौम के, इस कम्युनिटी के हकीकी खैरखा खुद को समझते हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि उनकी कम्युनिटी के, उनकी कौम के, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या टारगेट्स और अहदाफ उनके सामने हैं, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे। फिर उन टारगेट्स और अहदाफ के लिए बहुत सोच समझकर मौसर मंसूबाबंदी करनी होगी। दुनिया के हालात को सामने रखते हुए पुरअमन तरीके से गौर करके, सोच कर, अकल और फहम के सारे तकाजे पूरे करते हुए एक बहुत इफेक्टिव किस्म की प्लानिंग करनी होगी। और फिर इस प्लानिंग के बाद इस प्लानिंग को रख कर और किताबों में दर्ज करके और अलमारियों में बंद नहीं करना होगा, बल्कि इस पर फिर मुस्तकिल मिजाजी से डट के, जम के अमल करना होगा। इस अमल के दौरान पैदा होने वाली मुख्तलिफ मसाइल को सॉल्व करना होगा, उन्हें हल करना होगा, और अपने टारगेट और हदफ की तरफ बिल्कुल वाज़े उसको रखते हुए सफ़र जारी रखना होगा। तब कहीं जाकर बरसों में नेशन बिल्डिंग का, कौम की तामीर का काम हो सकेगा। तब कहीं जाकर हम अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपनी कौम को इन हालात से निकाल सकेंगे। इसके लिए बहुत सारे लोगों को कुर्बानी भी देनी होगी। बहुत सारे लोग वो होंगे जो इस पूरी जद्दोजहद के अंदर जड़ों और बुनियादों में कहीं खप गए होंगे और नजर भी नहीं आ रहे होंगे और कोई उन्हें जानता भी नहीं होगा। तब कहीं जाकर नेशन बिल्डिंग का ये काम होगा। तो हजरात गिरामी, जो लोग ये समझते हैं कि उन्हें बड़े अहदाफ हासिल करने हैं, उन्हें अपनी कौम से मोहब्बत है, उन्हें अपनी कम्युनिटी से मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत का सबूत सिर्फ नारों से नहीं दिया जा सकता। इस मोहब्बत का सबूत अमल से और मुस्तकिल मिजाजी से किए गए अमल से ही दिया जा सकता है। आप हजरात का बहुत शुक्रिया।